المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کلاس میں ہم نے نماز عید کے احکام کے بارے میں بات کی تھی. تو اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی فصل کا آغاز کیا ہے جس میں آپ نے جنازے کے احکام کا ذکر کیا ہے. تو آج کی کلاس میں اسی مناسبت سے ہم جو ہمارے موضوعات رہیں گے وہ ایک تو یہ مسئلہ رہے گا کہ حکم صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کا حکم شافعی مذہب میں کیا ہے، یہ فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے، اس پہ بات ہوگی. اور دوسری چیز کیفیتھا، اس کی جو کیفیت ہے مذہب میں وہ کیا ہے. تو ان دو چیزوں پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ایک اس کا حکم اور دوسرا اس نماز کی کیفیت. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل ہیجدہم، فصل 18ویں 18th فصل دیر نماز میت. میت جو ہے یعنی مردہ، اس کی نماز کے باب میں، یعنی مرے ہوئے انسان کے بارے میں جو نماز ہے اس کے احکامات کا ذکر. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی ہی بات، سب سے پہلی بات جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ذکر فرمائی ہے وہ اس نماز کا حکم ہے، وہ اس نماز کا حکم ہے. آپ فرماتے ہیں بدان کا مطلب ہے جان لے. بدان کی نماز جنازہ فرض کفایت ہے. سمپل عبارت ہے اور آپ نے اس کا معنی سمجھا ہوگا. بدان کی جان لے کی نماز جنازہ جو ہے فرض کفایت است، یہ فرض کفایت. تو پہلی بات جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ اس کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک. اور اس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ الجنازہ. صلاۃ الجنازہ کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، یہ ایک لغوی نکتہ ہے. فرماتے ہیں کتاب الجنائز الجنائز. خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ بفتح الجیم، جیم کی فتح کے ساتھ. تو کیا پڑھیں گے؟ جنائز، یعنی جنائز نہیں بلکہ جنائز، کتاب الجنائز. یہ کیا ہے؟ یہ جو جنائز ہے یہ جیم کی فتح کے ساتھ ہے، جیم کی زبر کے ساتھ ہے. جمع جنازتین، یہ کس کی جمع ہے؟ ہاں، یہ جو جنازہ ہے یہ واحد ہے اور یہ اس کی جنائز اس کی جمع ہے. اب یہ جو جنازہ ہے اس کو جنازہ پڑھنا ہے یا جنازہ پڑھنا ہے؟ کیا پڑھیں گے ہم؟ فرماتے ہیں بالفتح والکسر، دونوں طریقوں سے. ہم اس کو فتح کے ساتھ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسر کے ساتھ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر. جنائز جو ہے جیم کی زبر کے ساتھ، اس کی جمع آتی ہے جنازہ یا جنازہ. دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو جنازہ یا جنازہ ہے فرماتے ہیں اسم للمیت فی النعش. نعش کہتے ہیں چارپائی جو ہوتی ہے جس پہ کسی بیمار یا مردہ کو رکھتے ہیں. تو یہ جو جنازہ یا جنازہ جو ہے یہ میت کے لیے بولا جاتا ہے. کس کے لیے؟ ہاں، جو مردہ ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو جنازہ. اسم للمیت فی النعش، چارپائی پہ جو مردے کی لاش ہو اس کو ہم جنازہ یا جنازہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں وقیل، خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ یہ بھی کہا گیا ہے بالفتح اسم لذالک. فرماتے ہیں یہ بھی ایک قول ہے کہ اگر ہم جنازہ پڑھیں گے جیم کی فتح کے ساتھ، پہلے انہوں نے فرمایا کہ جنازہ یا جنازہ یہ اس میت کو کہتے ہیں،
پھر فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیم کو اگر ہم فتح دیں گے جنازہ تو اس صورت میں میت کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ میت کو. فرماتے ہیں یہی وقیل بالفتح اسم لذالک، فتح کے ساتھ جنازہ میت کو کہا جاتا ہے. وبالکسر، اور اگر کسر کے ساتھ پڑھیں گے جنازہ تو اس صورت میں اسم للنعش، اس صورت میں چارپائی کو کہا جائے گا جنازہ. وعلیہ المیت، لیکن اس چارپائی کو جس پہ مردہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ دوسرا قول ہے. دوسرا قول کہ اگر آپ جو چارپائی پہ جو لاش ہے جو مردہ ہے، اگر ہم جنازہ کہیں گے تو اس مردے کو جنازہ کہا جائے گا، لیکن اگر جنازہ کہا جائے گا تو اس چارپائی کو جنازہ کہا جائے گا جس پہ کیا ہے؟ جس پہ میت ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا قول ہے. تو لغت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر خطیب فرماتے ہیں وقیل عکسہ، جبکہ اس کے عکس بھی ایک قول ہے. وہ اس کا اپوزٹ قول کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ قول یہ ہوگا کہ جو جنازہ ہے وہ ہم میت کو کہیں گے، اور جو جنازہ ہے وہ اس چارپائی کو کہیں گے جس پہ میت ہوگی. اس کا اپوزٹ. تو 3 قول ذکر کیے. فرماتے ہیں وقیل، یہ بھی کہا ہے. تو جس طرح فقہا کا اختلاف ہوتا ہے اسی طرح اہل لغت کا بھی اختلاف ہوتا ہے. وقیل، یہ بھی کہا گیا ہے ہما لغتان فیہما، یہ دونوں کے لیے 2 لغتیں ہیں. یعنی آپ جنازہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، میت کو بھی، اور جس چارپائی پہ لاش اس کو جنازہ اور جنازہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں. تو یہ لغتان 2 لغتیں ہیں فیہما، دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اس تفصیل کو ذکر کیا ہے. لیکن پھر اہم نقطہ ذکر فرماتے ہیں آخر میں. فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ، اب اگر چارپائی ہے اس پہ میت نہیں ہے، اس کو تب جنازہ نہیں کہیں گے. اب خالی چارپائی ہے لیکن اس پہ ابھی آپ نے میت کو نہیں رکھا ہے. فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعْشٌ، اس صورت میں اس کو سریر پلنگ یا نعش چارپائی کہیں گے. اس کو تب ہم جنازہ یا جنازہ کہیں گے اس اختلاف کے ساتھ جب اس پہ میت ہو. میت اس پہ نہیں ہے تب وہ سریر یا نعش ہے. ہاں، اس کے بعد خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهِيَ مِن جَنَزَهُ يَجْنِزُ، یہ جنازہ یجنزو سے ہے. جنازہ جو ہے یہ جنازہ یجنزو سے ہے. اذا سطرہ، جب وہ اس کو چھپائے. تو جنازہ یجنزو کے معنی ہے چھپانا. ٹھیک ہے، سطر یستر، تو یہ چھپانے کے معنی میں ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ ہم نے اس چیز پہ بات کی کہ جو یہ ہم کہتے ہیں جنازہ یا جنائز، تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. جب آپ انشاءاللہ خود بھی کتابیں پڑھیں گے تو یہ سلائیڈ آپ کے اس وقت کافی کام آئے گی. تو یہ تو پہلی بات، یہ ہم نے کیوں اس کی تفصیل بیان کی، جنازہ اس سے کیا مراد ہے، اس لیے بیان کی کیونکہ حضرت شاہ ہمدان نے اس کو اپنی کتاب میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، متن میں لفظ استعمال ہوا ہے جنازہ کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان نے جو اس کا حکم بیان فرمایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شافعی مذہب میں جب ہم رجوع کرتے ہیں شافعی مذہب کی جو امہات الکتب ہے یا جو اس کے جو مصادر یا متون ہیں، تو ان میں ان کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ شافعی مذہب میں نماز جنازہ کا حکم کیا ہے، تو وہ وہی ہے جس کو شافعی مذہب کے عالم شاہ ہمدان نے ذکر کیا. وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، فرض کفایہ. تو 1-2 حوالے ہم اس میں دیکھیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. پہلا حوالہ جو اس سلسلے میں ہے حکم صلاۃ الجنازہ کے سلسلے میں، وہ امام سلیم الرازی کا ہے. امام سلیم الرازی یہ پرانے شافعی علماء میں سے ہیں. ان کی وفات 447 میں ہوئی، قدیم علماء میں سے ہیں. اب خود اندازہ لگائیں، امام غزالی رحمہ اللہ جن کا کافی اونچا مقام شافعی مذہب میں ہے، ان کی ولادت 450 میں ہوئی، ان کی وفات 447 میں ہوئی. یعنی جب ان کی وفات ہوئی اس کے بعد امام غزالی 3 سال کے بعد پیدا ہوئے. تو ان کی بڑی اہم کتاب ہے شافعی مذہب میں، اس کا نام ہے الاشارۃ فی الفقہ. ٹھیک ہے، یہ بڑی ضخیم 200-250 صفحات کی کتاب ہے. تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے بات 1-2 مرتبہ میں یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں، پھر سے میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ جو کتاب، یہ جو 200-250 صفحات کی کتاب تھی، یہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو زبانی یاد تھی، وہ حافظ تھے اس کتاب کے. ٹھیک ہے، الاشارہ فی الفقہ. تو امام سلیم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب میں الاشارہ میں، فرماتے ہیں وصلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازہ فرض علی الکفایہ، یہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے. تو یہی وہ بات ہے نا جس کو شاہ ہمدان نے بیان فرمایا. اس کے بعد دوسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ. امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 450 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 505 میں آپ کی وفات ہوئی تھی. تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی شاندار کتاب الخلاصہ میں فرماتے ہیں نماز جنازہ کے بارے میں، فرماتے ہیں وَهِيَ فَرْضُ کفایت، اور یہ نماز کیا ہے، فرض کفایہ. اب یہ ہیا کی ضمیر انہوں نے مؤنث کیوں لائی، کیونکہ یہ لوٹتی ہے صلاۃ کی طرف. صلاح مؤنث ہے نا، اس لیے ضمیر بھی مؤنث کی لائی. اگر مذکر ہوتا تو پھر ہوا ہوتا. وہی فرض کفایت، اور یہ فرض کفایہ ہے. 2 حوالے. تیسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ، جو امام العمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو بہت ہی کبار شافعی علماء میں سے ہیں، بہت ہی عظیم علماء میں سے ہیں، جن کی وفات 558 میں ہوئی ہے.
558 یعنی ترتیب کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں 558 میں ان کی وفات ہوئی. یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب البیان میں، فرماتے ہیں الصلاۃ علی المیت، مردہ جو ہوگا اس پہ نماز پڑھنا فرض علی الکفایہ، فرض کفایہ ہے. تو یہ پہلا مسئلہ جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہم نے دیکھا کہ یہ فرض کفایہ ہے. اس کی بھی تھوڑا تفصیل آئے گی. فرض کفایہ تو ویسے آپ کو معلوم ہے، جو ہم نے اصول فقہ کلاسز پڑھائی ہیں اس میں ہم نے اس پہ بات کی ہے، آج بھی تھوڑا اس پہ بات ہوگی. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جو حکم شاہ ہمدان نے ذکر کیا وہی شافعی مذہب کا قول ہے، اسی پہ شافعی مذہب کا یعنی وہ تو لگ بھگ یونانیمسلی شافعی علماء کا یہ قول ہے. تو اسی چیز کو، اسی اتفاق کو ذکر کرتے ہوئے امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. امام النووی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تھی 676 میں ہجری. یہ سارے ہجری ڈیٹ ہے. دیکھیں علماء کے ڈیٹس کو یاد رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے، کتابوں کے نام یاد رکھنا وہ نصف العلم ہے سمجھے. کتابوں کے ناموں کو یاد رکھنا، مصنفین کو یاد رکھنا، اور اگر پھر آپ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے یہ جو وفات کے جو ڈیٹس ہیں، تاریخ وفات وغیرہ، اگر ان کو بھی آپ یاد رکھیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. تو امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سلسلے میں، دیکھیں یہ اہم جملہ ہے. امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد نقلوا، اور نقل کیا ہے ان سب نے، ان سب مردوں نے، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب ہے نا. وقد نقلوا، اور بالتحقیق نقل کیا ہے کنہوں نے؟ العلماء، علماء نے. وقد نقلوا، بالتحقیق نقل کیا ہے الاجماع، اجماع، علماء نے نقل کیا ہے اجماع کس پہ؟ اعلی وجوب الصلاۃ علی المیت، کہ مردہ جو ہے اس کی نماز، یعنی میت پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الجنازہ، امام النووی فرماتے ہیں اس پہ علماء نے اس کے واجب ہونے پہ کیا نقل کیا ہے؟ اجماع. ہاں تو فرماتے ہیں اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ واجب یا فرض ہے. واجب اور فرض مترادف ہے سادات شافعیہ اور جمہور اصولیین کے یہاں. البتہ پھر یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین اس کو نہیں کہا گیا ہے. تو قول یہ ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرض. لیکن پھر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت مسئلہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں اس پہ تو اجماع ہے کہ یہ واجب ہے، الا ما حکی عن بعض المالکیہ، فرماتے ہیں سوائے اس قول کے جو کسی مالکی عالم سے نقل کیا گیا ہے. انہوں نے اس عالم کا نام نہیں لیا ہے. اگر ہم مصادر کی طرف جائیں گے، خصوصاً اگر مالکی مذہب کی امہات کو دیکھیں گے، ممکن ہے وہاں ہمیں یہ نام مل جائے. لیکن امام النووی فرماتے ہیں کہ اس کے واجب ہونے پہ اجماع ہے، الا ما حکی عن بعض المالکیہ، سوائے اس کے جو کسی مالکی عالم سے نقل کیا گیا ہے. اس مالکی عالم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے انہ جعلہ سنتاً، انہوں نے اس کو سنت قرار دیا ہے. ورنہ اجماعی طور پہ علماء نے اس کو فرض کہا ہے، لیکن کسی مالکی عالم نے صلاۃ الجنازہ کو کیا کہا ہے؟ سنت. تو دیکھیں اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں وَهَذَا مَتْرُوكٌ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں لیکن یہ متروک ہے، ترک کیا گیا ہے اس بزرگ پہ ہی جنہوں نے یہ فرمایا، یہ انہی کی طرف ہم نے لوٹایا ہے، ہم نے اس کو قبول، یہ متروک قول ہے، یعنی ترک کیا گیا قول. لا یلتفت الیہ، اس کی طرف لا یلتفت الیہ، اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس سلسلے میں شافعی مذہب میں اس نماز کا حکم. اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مسئلہ اٹھایا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ چونکہ فرض کفایہ ہے، اس کی تھوڑا تفصیل بیان فرمائی ہے. اس میں دو چیزیں آ جائیں گی. ایک تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ آئے گا کہ یہ فرض کفایہ سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ نماز جنازہ کے لیے کتنے لوگ ہونے چاہیے. تو اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ ہمدان فرماتے ہیں اگر در شہری یا در دہی، اگر کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں سہکس 3 آدمی، اگر کسی شہر میں یا گاؤں میں 3 آدمی بر جنازہ ای نماز گزارند، نماز جنازہ کی نماز ادا کرے. اگر کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں 3 آدمی کسی کی نماز جنازہ ادا کرے، از ہم ساقط شود، تو وہ سب سے ساقط ہو گئی، سب سے ساقط ہو گئی. تو یہی فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ فرض ہے، یہ کمیونٹی لیول پہ ہوتا ہے. اگر یہ تو پہلے پوری کمیونٹی کی طرف ہی اللہ کا ایک خطاب ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرو، لیکن جب کچھ اس کو ادا کریں گے تو یہ سب سے ساقط ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کی تعریف ہم کیا اور جو فرض عین جو ہوتا ہے، عین کہتے ہیں ہر کسی انڈیویجول پہ، ہر کسی انڈیویجول کو وہ ادا کرنی ہے. جیسے آپ 5 نمازیں، فرض کی 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کو فرض عین کہتے ہیں. عین کہتے ہیں نا مخصوص کوئی آدمی، عین ایک ذات جس کی جمع آیان آتی ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. کفایہ کا مطلب ہے اس میں کفایت ہے، اگر ایک جماعت کرے گی تو دوسری سے یہ. اسی لیے آسان جو اس کی ڈیفینیشن ہے، ہم کہتے ہیں فرض کفایہ کیا ہے؟ اذا قام به من یکفی، اذا قام به من یکفی سقط
اسم عن الباقین. یہ شارٹ میں ڈیفینیشن ہے کس کی؟ فرض کفایہ کی. اذا قام به من یکفی، جب اس کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائیں وہ لوگ جن کی ادائیگی کافی ہے. سقط الاسم عن الباقین، تو جو باقی ہیں ان سے گناہ ساقط ہو گیا، وہ پھر گنہگار نہیں رہیں گے. لیکن پتہ چلا اگر ان میں سے کوئی نے اٹھا، اگر کسی نے بھی اس کو ادا نہیں کیا تو پوری کمیونٹی ایز اے ہول ہے، تو پوری کمیونٹی ایز اے ہول کیا ہے؟ گنہگار. تو اسی لیے تو فرض کفایہ میں بھی نماز جنازہ میں بھی اب ہم نے یہ بات دیکھی کہ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کریں گے تو یہ ادا ہو جائے گی. اب وہ تعداد کتنی ہے کم سے کم جو اس کو ادا کرنی چاہیے؟ 3. ہاں، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا 3. اور یہ 3 ہی آپ سمجھے، یہ بڑا اہم ہے اس میں کہ 3 آدمی صلاۃ الجنازہ ادا کرنے چاہیے. لیکن یہ جو یہ 3 کا عدد ہے اس میں اختلاف ہے، شوافع کے یہاں اس میں اختلاف ہے. اس اختلاف پہ ہم تھوڑا بات کریں گے پھر آگے بڑھیں گے. دیکھیں کیا ہے اس میں اختلاف. امام ابو اسحاق الشیرازی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے شافعی عالم گزرے ہیں، بہت بڑے زاہد اور عابد آدمی تھے، 476 میں جن کی وفات ہوئی ہے، فرماتے ہیں اپنی معروف کتاب المہذب میں، فرماتے ہیں وفی ادنا ما یکفی قولان، کم سے کم تعداد جو کافی ہے نماز جنازہ کے لیے اس میں کیا ہے؟ قولان، قول، 2 قول. لیکن کس کے قول؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے. امام شافعی کے اس میں کتنے قول ہیں؟ 2، کم سے کم تعداد. فرماتے ہیں احدہما ثلاثۃ، پہلا قول کیا ہے کہ کم سے کم نماز جنازہ کے لیے کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ 3. یعنی یہ وہی قول ہے جس کو کس نے اختیار کیا؟ شاہ ہمدان. دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلائل ذکر کیا، پھر ایک دلیل ذکر کی ہے لأن قولہ صلو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے صحابہ سے صلو، نماز پڑھو، خطاب جمع، یہ جمع کا خطاب ہے نا، جمع کا. وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، اور لغت کا مسئلہ یہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، امام شافعی اور شوافع کے یہاں کم سے کم جو جمع ہے وہ 3 ہے. صلو جمع کا صیغہ ہے، تم سب پڑھو، اور اقل الجمع، کم سے کم جمع کی تعداد کتنی ہے؟ 3. آپ کہتے بھی ہیں واحد، تثنیہ اور جمع. تثنیہ تو آپ 2 میں ہی لیتے ہیں، جمع پھر آپ 2 سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ امام الشافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں 3 کا جو قول ہے یہ امام شافعی سے منقول ہے. فرماتے ہیں والثانی، دوسرا قول امام شافعی سے منقول ہے، انہ یکفی ان یصلی علیہ واحد، فرماتے ہیں یہ بھی کافی ہے کہ اگر ایک آدمی نماز جنازہ ادا کرے گا وہ بھی کافی ہے. تو یہ دوسرا قول کن سے ہے؟ امام شافعی. جب قول کی بات آئے تو امام شافعی کا قول ہوتا ہے. پھر اس کی تعلیل بیان فرمائی ہے، دیکھیں یہ بڑی مضبوط تعلیلات ہوتی ہیں واللہ. فرماتے ہیں لأنہا، وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ صلاۃ، یہ ایسی نماز ہے، لیس من شرطھا الجماع، شافعی مذہب میں اس کی شرط جماعت، یہ انڈیویجولی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، چونکہ اس کی شرط جماعت نہیں ہے. فلم یکن من شرطھا العدد، چونکہ اس کی شرط جماعت نہیں ہے لہٰذا اس کی شرط عدد، تعداد بھی نہیں ہے. جب جماعت شرط نہیں ہے تو عدد بھی شرط. کسائر الصلوات، جس طرح باقی نمازیں، کسائر الصلوات، جس طرح بقیہ نمازیں ہیں ویسے یہ نماز بھی. تو پتہ چلا شافعی مذہب میں اس کے 2 قول ہیں، امام شافعی سے ہی منقول، ایک 3 ہے اور دوسرا کیا ہے؟ 1. اور دونوں کی اپنی اپنی دلیل اختصار کے ساتھ وہ ہم نے دیکھی جس کو امام ابو اسحاق الشیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. لیکن اس مسئلے کی تھوڑا بہت تفصیل بیان کرتے ہوئے امام النووی فرماتے ہیں. اب امام النووی رحمہ اللہ کی جو مجموع ہے اس کی حیثیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں بڑی تفصیل سے چیزوں کو ذکر کیا ہے. اب دیکھیں یہ اہم نقطہ ہے یہاں پہ، چونکہ یہاں پہ ہم اختصار سے ہی بات کرتے ہیں، اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو یہ بڑی دلچسپ بحثیں ہیں. تو امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ المجموع میں فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہم اس قول پہ بات کر رہے ہیں جو شاہ ہمدان نے 3 کا عدد کہا ہے. فرماتے ہیں امام النووی وفی اقل ما یسقط به الفرض، کم سے کم وہ تعداد جس سے یہ فرض ساقط ہو جائے، یعنی یہ فرض آپ کا مکمل ہو جائے. قولان للشافعی ووجہان للاصحاب، یعنی امام شافعی کے 2 قول ہیں. کتنے؟ امام شافعی کے قولان ہیں، یہ دونوں قول امام شافعی سے، اور وجہان، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں جو وجہ ہوتی ہے یہ اصحاب کا قول ہوتا ہے. تو شافعی مذہب میں امام شافعی سے بھی 2 قول منقول ہیں، کتنی تعداد ہونی چاہیے، اور جو اصحاب ہیں شافعی مذہب کے جو بڑے کبار علماء ہیں ان سے بھی 2 وجہ ہے، تو کل ملا کے 4 ہوئے، ہے نا. اب جو یہ وجہان ہے، وجہان دو وجہ جو 2 اقوال ہیں ان علماء کے شافعی مذہب کے، ان کو ہم ذکر نہیں کریں گے، ان کو آپ المجموع میں دیکھیں. ہم صرف امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 اقوال ذکر کریں گے. فرماتے ہیں احد القولین، پہلا قول کیا ہے جو ہم نے ابھی دیکھا؟ ثلاثۃ، وہ یہاں پہ بھی لکھا ہے. فرماتے ہیں پہلا قول امام شافعی سے یہ ہے، کتنے ہیں؟ 3. فرماتے ہیں وہو نصہ فی الام، فرماتے ہیں نص کتاب الام میں امام شافعی کی یہی ہے. کیا ہے؟ دیکھیں ہاں، فرماتے ہیں امام شافعی کی جو نص ام میں ہے وہ 3 ہے. وبہ قطع شیخ ابو حامد، شیخ ابو حامد نے بھی اسی پہ قطعی فیصلہ سنایا ہے.
والمحاملی فی المجموع والتجرید، امام محاملی نے بھی مجموع اور تجرید میں کہا ہے کہ 3 ہی ہے. وصاحب الحاوی، اور صاحب الحاوی سے غالباً مراد کون ہے؟ امام مردہ یہ ماوردی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں صاحب الحاوی نے بھی یہی کہا ہے. کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں والثانی، جو دوسرا قول ہے وہ کیا ہے امام شافعی سے، یکفی واحد، کتنے کافی ہیں؟ ایک. فرماتے ہیں حقاہ القاضی ابو الطیب، اس کو ذکر کیا ہے ایک قول کو کس نے؟ امام ابو الطیب نے امام شافعی سے. والقاضی حسین، اور قاضی حسین رحمہ اللہ نے، یہ بہت بڑے امام تھے. شافعی مذہب میں جب مطلقاً القاضی کہا جاتا ہے تو قاضی حسینی مراد ہوتے ہیں. وابن الصباغ، اور ابن الصباغ نے. والمتولی، اور متولی نے. عن نص الشافعی، امام شافعی کی نص سے انہوں نے یہ کہا، امام شافعی کے قول کو نقل کیا ہے فی الجامع الکبیر، اپنی کتاب الجامع الکبیر. بات وہی ہے جو امام ابو اسحاق شیرازی نے ذکر کی، لیکن امام النووی رحمہ اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا. اب دیکھیں یہ کتنے کبار علماء ہیں، ان کو ایک تو قرآن حدیث تو آلریڈی یاد ہے، اس کے بعد دیکھیں مذہب پہ نظر کتنی ہے. چھوٹی سی بات ہے کہ کتنے ہیں. امام النووی نے اتنی دیر میں اتنے اقوال آپ کو سنا دیے اس چھوٹی سی عبارت میں. جو 3 کہتے ہیں وہ کون کون ہے، جو 1 کہتے ہیں وہ کون ہے، اور کس نے کس کتاب میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں انسان کو ایک مذہب میں ماہر بننے کے لیے اس کی زندگی صرف ہو جاتی ہے، کجا کہ پھر وہ اس مذہب میں اتھارٹی بنے، جیسے شافعی تھے یا باقی علماء. اب ہمارے یہاں تو چونکہ ایک مذہب میں تبحر حاصل کرنے کے لیے انسان کی عمر صرف ہوتی ہے، پھر جا کے وہ اصحاب الترجیح بنتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا جو دور ہے اس میں یہ ایک نعمت ہے، اس میں اصحاب الترجیح بڑی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں. مجتہدین، اصحاب الترجیح، یہاں تو وہ پریشانی، آپ کو عربی دروس اللغہ کے آپ نے 3 حصے آپ نے پڑھے، اس کے بعد کوئی اردو ترجمہ آپ نے پڑھا کسی بلوغ المرام کا ہے تو آپ ترجیح، اور اس کے بعد اگر آپ نے شیخ عثیمین کی اصول فقہ وہ بنیادی کتاب پڑھی، اس کے بعد تو آپ کی ٹکر کا امام الجوینی بھی آپ کی ٹکر کے نہیں ہے. تو بہرحال وہ الگ دنیا ہے اور یہ الگ دنیا ہے. اچھا، اب ضمناً اس فرق کو بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ الفرق بین فرض العین و فرض الکفایہ، فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے. تو اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام العمرانی رحمہ اللہ نے اسی بحث میں نقل فرمایا ہے. تو میں نے سوچا کہ امپورٹنٹ ایک کوٹیشن ہے، آپ کے کام آئے گی زندگی میں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا ہے لیکن وہ چیزیں کوئی مجلدات میں کوئی کتاب ہوتی ہے، اس میں انسان کو عبارت پڑھتا ہے، اس کو وہ محفوظ کرنا بھول جاتا ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے. پھر کب وہ انسان اس کتاب کو پھر سے پڑھے گا اور کب وہ عبارت آپ کو ملے گی، تو کئی عبارت ایسے ضائع بھی ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں امام العمرانی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وہ فرض الکفایہ کا فرض العین وہ فرض الکفایت کا فرض الاعیان. فرماتے ہیں فرض کفایہ بھی فرض عین کی طرح ہے. کس میں؟ فی ابتداء الوجوب. کیوں؟ ابتداء یہ واجب سب پہ ہے، فی ابتداء الوجوب، ابتداء یہ واجب کس پہ ہے؟ سب پہ. فرماتے ہیں لأن فرض الاعیان یجب علی کل واحد بعینہ، عین، اسی لیے اس کو اعیان کہتے ہیں، عین کہتے ہیں. فرماتے ہیں لأن فرض الاعیان، کیونکہ فروض اعیان جو ہیں، یجب علی کل واحد بعینہ، یہ ہر کسی انسان پہ بعینہ، انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا ہے؟ واجب، فرض. فرماتے ہیں اسی طرح وہ فرض الکفایہ، اور فرض کفایہ جو ہے ایضاً یہ بھی، فرض کفایہ بھی یجب علی کل احد، یہ بھی ہر کسی انسان پہ کیا ہے؟ واجب. کس انسان پہ واجب؟ عالمہ، جس نے یہ جانا، جس کو یہ علم ہوا، بالمیت، جس کو پتا چلا کہ کوئی انسان مر گیا ہے، جو ہی اس نے سنا اس پہ یہ کیا ہو گیا؟ سمجھے؟ اس پہ بھی فرض. جس نے بھی سنا کہ یہاں پہ ایک میت ہے جس کا ہمیں جنازہ پڑھنا ہے، اس پہ فرض ہے. لیکن اس کے بعد امام العمرانی فرماتے ہیں الا، مگر انہما یختلفان فی الفعل، فرق کس میں ہے؟ ادائیگی میں، فعل، الفعل، کرنے میں، اس میں اختلاف ہے. تو فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ ففرض الکفایتی، فرض الکفایہ وہ ہے اذا قام به بعض الناس، جب کچھ لوگ اس کو ادا کریں، سقط الفرض عنہم، تو فرض ان ادا کرنے والوں سے بھی ساقط ہوتا ہے، وعن غیرہم، اور ان کے علاوہ جو باقی ہیں ان سے بھی ساقط ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا اذا قام به من یکفی سقط الاسم عن الباقین، یہ فرض کفایہ ہے. وفرض الاعیان، اور جو فرض الاعیان ہے، لا يسقط عن احد بفعل غیرہ، وہ کسی کے ادا کرنے سے دوسرے سے ادا، وہ کسی کے کرنے سے دوسرے سے ساقط نہیں ہوتا. تو یہ ہے اس سلسلے میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ کی جو یہ عبارت تھی کہ اگر کسی گاؤں یا کسی شہر میں 3 آدمی کسی پہ جنازہ پڑھے تو وہ جنازہ ادا ہو جائے گا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، باقیوں سے وہ امپورٹنٹ وہ تھا یہ جملہ، ایز ہم ساقط شود، جو باقی ہیں ان سے وہ ساقط ہو جائے گا. تو وہی ہے، یعنی پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہ فرض کفایہ ہے، پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کے لیے کتنی تعداد ہونی چاہیے. ٹھیک؟ تو یہاں تک ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ صلاۃ الجنازہ کا حکم کیا ہے. اب اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کی کیفیت پہ بھی بات کریں گے. تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ بنیادی طور پہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر
फरमाया है। देखें क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं वआन 4 तकबीर است, और ये कितनी तकबीरात है, वआन और ये 4 तकबीरात, कितनी तकबीरात हैं 4, और ये 4 तकबीरात है। ये तो मालूम ही है, ये तो मालूम ही है कि ये 4 तकबीरात है, 4 तकबीरात। फरमाते हैं उसके शाह हमदान फरमाते हैं तकबीर अव्वल भी गुयद व फातिहा भी ख्वांद, पहली तकबीर ये कहेगा और उसके बाद क्या पढ़ेगा, फातिहा। तो पहली तकबीर जो है, पहली तकबीर के बाद क्या है, अल फातिहा। हाँ, तो इस मसले में शवाफिया और अहनाफ का बड़ा इख्तिलाफ है, उस पर बड़ी किताबें भी लिखी गई है, यानी दोनों तरफ से। तो शाह हमदान रहिमहुल्लाह चूंकि शाफी है और यही पोजीशन यहाँ अहलुल हदीस हजरात की भी है, उनके नज़दीक भी नमाज में जो सूरह फातिहा है वो ज़रूरी है, और यही शवाफिया का भी मजहब है। फरमाते हैं पहली तकबीर ये कहेगा और क्या पढ़ेगा, सूरह फातिहा। उसके बाद फरमाते हैं वबाद अज़ ऑन तकबीर दोयम बिगोयद, वबाद अज़ ऑन और उसके बाद तकबीर दोयम दूसरी तकबीर बिगोयद ये कहेगा, व सलावात फरस्तद और क्या पढ़ेगा उसके बाद, सलावात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद है, ये भी हमें मालूम है, सलावात यही है ना। उसके बाद फरमाते हैं वबाद अज़ ऑन और इसके बाद तकबीर सोयम या तकबीर सोवम बिगोयद, और उसके बाद ये तीसरी तकबीर पढ़ेगा, उसमें क्या करेगा, व दुआए मैयत और किसके लिए दुआ करेगा, उसके बाद ये तीसरी तकबीर पढ़ेगा, तीसरी तकबीर कहेगा और दुआ करेगा मुर्दे के लिए, व हम मुमिनान बिगोयद और तमाम मुमिनीन के लिए। तो तीसरी जो है वो क्या है, अद्दुआ, तीसरी तकबीर के बाद अद्दुआ लिल मय्यित है वल मुमिनीन, अद्दुआ लिल मय्यित वल मुमिनीन, ठीक है। उसके बाद फिर चौथी तकबीर आप पढ़ते हैं और चौथी तकबीर के बाद आप क्या करते हैं, सलाम फेरते हैं, यही है ना। हाँ, तो ये जो इन्होंने ये 3 चीजें बयान फरमाई बेआईनी ही, यही शाफी मजहब है और यही हमारे मुतून में हमें मिलता है। मसलन देखें, बिल्कुल यही बात इमाम अबू शुजा अल अस्फहानी, जिनका नाम इमाम अहमद अल अस्फहानी रहमहुल्लाह है, जो अबू शुजा के नाम से मारूफ हैं, फरमाते हैं व युकब्बरु अलैहि अर्बउ तकबीरात, और तक कही जाएंगी इस पे, इस नमाज में मुर्दे पे कितनी तकबीरात, व युकब्बरु अलैहि, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं व युकब्बिरु अलैहि, तब फाइल मौजूद है नमाज पढ़ने वाला, व युकब्बिरु अलैहि और तकबीरात कहे गए नमाज पढ़ने वाला, अरबा तकबीरात, कितनी तकबीरात, 4। लेकिन यहाँ पे जब आप उसको मजहूल पढ़ेंगे व युकब्बरु अलैहि और पढ़ी जाएंगी अलैहि इस मुर्दे पे अरबउ तकबीरात, 4 तकबीरात। यक़रउ अल फातिहा बअदल ऊला, ये पढ़ेगा सूरह फातिहा किसके बाद, पहली की तकबीर के बाद, यक़रउल फातिहा बअदल ऊला, पहली के बाद फातिहा, व युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअद सानिया, और दूसरी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सलातो सलाम भेजेगा, व यदउ लिल मय्यिति बअद सालिसा, और जो तीसरी होगी, तीसरी तकबीर, उसके बाद ये क्या करेगा, यदउ लिल मय्यित, मुर्दे के लिए दुआ करेगा तीसरी के बाद। तो यही वो बात है ना जो हजरत शाह हमदान ने बयान फरमाई। हाँ, अब वो तो अब हमें मालूम ही है, इस पर इंशाल्लाह आगे भी बात होगी, इसमें अभी एक और क्लास हमारी होगी। फातिहा तो हमें मालूम ही है, दरूद भी हमें मालूम ही है, इसमें अफजल दरूद है दरूद इब्राहिम जिसको आप कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इला आखिरिही। अब उसके बाद जो दुआ है इस पर थोड़ा हम बात करेंगे, इसीलिए शाह हमदान ने इसको जिक्र भी किया है, इस दुआ को। आपने फातिहा के अल्फाज जिक्र नहीं किए, मारूफ है, सलात के अल्फाज जिक्र नहीं किए, वो भी मारूफ है, लेकिन दुआ के अल्फाज जिक्र किए, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखें कि शाफी मजहब में कम से कम दुआ कितनी है, कम से कम, अगर आपके पास वक्त की तंग दामानी है या कुछ भी मसला है, कम से कम दुआ आप कितनी कर सकते हैं, या कोई नया मुसलमान हुआ है अभी इसको याद नहीं है, कम से कम दुआ, अक़ल्लु दुआ क्या है, तो इसके बारे में उलमा फरमाते हैं, शवाफिया फरमाते हैं, वह अक़ल्लु दुआई अन यक़ूल, कम से कम दुआ जो आपको मुर्दे के लिए लाजिमन कहनी है, किसमें, नमाज में, वो है अल्लाहुम्मरहमहु, ऐ अल्लाह इस पे रहम फरमा, आओ या अल्लाह मगफिर लहू, या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा, कम से कम अल्लाह मगफिर लहू या अल्लाह मरहमहू, ये अकल दुआ है। व अकमलुहू, और मुकम्मल दुआ क्या है, जो कामिल है, और कामिल की तरफ इंसान को हमेशा जाना चाहिए, खुसूसन जो ये मुर्दा हो, ये हमारी दुआ का बड़ा ही क्या होता है, मोहताज होता है, इसको काफ़ी एहतियाज होती है कि जो हाजिरीन या जो जिंदा लोग हैं वो इसके लिए क्या करें, दुआ। इसीलिए अहादीस में आया है कि इखलास के साथ इसके लिए दुआ करें। व अकमलुहू, और कामिल दुआ क्या है, अयदउ लहू, कि इस मुर्दे के लिए दुआ करे नमाज पढ़ने वाला, बिद्दुआइल मासूर अनिन नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम, उसी दुआ से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूर है। ठीक है, ठीक है यहां तक। हाँ, तो अब शाह हमदान रहिमहुल्लाह ने जब ये नमाज का ये तरीका बयान फरमाया, अभी 4 तकबीरात हैं, आपने सिर्फ 3 तकबीरात पे बात की, चौथे पे बाद में बात करेंगे, वो उस पे जब इन्होंने बात की है हम तभी उस पे बात करेंगे। अलबत्ता तीसरा जो है इसको शाह हमदान ने थोड़ा जिक्र किया है। हजरत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं व दुआइन आस्त, दुआ ये है जो आपको दुआ करनी है ना, किसके लिए? मैयत के लिए। वो ये है, ये आप सबको याद होगी, सब पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे अल्लाह, या ऐ अल्लाह मगफिरत फरमा हमारे जिंदे की और हमारे मुर्दे की, व शाहिदिना व गाइबिना, हमारे जो यहाँ पे हाजिर है उसकी भी, जो और यहाँ पे गैर हाजिर है उसकी भी, व सगीरिना व कबीरिना, हमारे छोटे की मगफिरत फरमा और हमारे बड़े की मगफिरत, व ज़करिना व उनसाना, और हमारे मर्द की मगफिरत फरमा और हमारी खातून की, खवातीन की। उसके बाद अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना, ऐ अल्लाह तू जिसको भी हम में से जिंदा रखे, फ़अहयिही अलल इस्लाम, उसको इस्लाम पे ही जिंदा रख, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, और ऐ अल्लाह जिसको तू हम में से वफात दे, मौत दे, फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, उसकी वफात किस पे दे? ईमान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, खुसूसन आज के दौर में, मौजूदा दौर के जो मुसलमान हैं, मुसलमान आलम, उनके लिए बड़ा पुरखतर दौर है, पुरफितन दौर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपनी ईमान की हिफाजत है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुआ का एहतमाम करें। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे भी जब अल्लाह से मांगे तो इस तरह की दुआ, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत, तो वो देखें सूरह बकरा में जो आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने ईमान की फिक्र करना, और अपने बाद जो नई नस्ल आपकी आ रही है, जो जनरेशन आपकी है, आपकी जो नस्ल आगे बढ़ रही है, नेक्स्ट जनरेशन, उनके ईमान की फिक्र करना, ये अहम है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है। अब जो ये दुआ है ये तो हम पढ़ते हैं, शाह हमदान ने भी इसको जिक्र किया, इसका हवाला क्या, इसकी कोई बुनियाद है अहादीस में या नहीं, तो इस सिलसिले में याद रखें सुनन तिरमिज़ी की सही हदीस है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। इमाम तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत हदीस है, फरमाते हैं हद्दसना अली इब्न हुजर, हमसे बयान किया किसने? अली बिन हुजर ने। क़ाला, उन्होंने फरमाया अख़बरना हिक़्ल बिन ज़ियाद, उनसे बयान किया किन्होंने? हिक़्ल बिन ज़ियाद ने। क़ाला, वो कहते हैं हद्दसना अल-औज़ाई, हमसे बयान किया किसने? इमाम औज़ाई। इमाम औज़ाई को रायहानतुश शाम, शाम की खुशबू कहा जाता था, बहुत बड़े आलिम थे, मुजतहिद। तो इमाम अल-औज़ाई किन से रिवायत करते हैं? अन यहया बिन अबी कसीर, इमाम यहया बिन अबी कसीर से। क़ाला, वो फरमाते हैं, इमाम यहया फरमाते हैं हद्दसनी अबू इब्राहिम अल-अशहली, मुझसे बयान किया किसने? इमाम अबू इब्राहिम अशहली ने, अन अबी, अपने बाप से। ठीक है, क्या बयान किया? क़ाला, उन्होंने फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अलल जनाज़ती, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे पे नमाज पढ़ा करते थे। क़ाला, तो आप ये फरमाया करते थे, यही, अब तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। ठीक है, अब यहाँ तक है, जो हमने वो देखा था ना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं क़ाला यहया, यही यहया जो ऊपर है, यहया इब्न अबी कसीर, ये बयान फरमाते हैं व हद्दसनी, और मुझसे बयान किया अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान, अबू सलमा ने जो अब्दुर्रहमान के बेटे हैं, अन अबी हुरैरा, किन से? हाँ, अब ये दूसरी सनद आ गई, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल ज़ालिक, इसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल ऐसा ही बयान जो ये है, कहाँ तक? ज़करिना व उनसाना। लेकिन फिर फरमाते हैं वज़ादा फ़ीह, लेकिन उन्होंने इसमें ये ज़ियादा किया। क्या किया? इज़ाफ़ा। वो इज़ाफ़ा क्या है? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ठीक है, तो पता चला कि ये जो रिवायत है तिरमिज़ी की है और ये रिवायत सही है। अब ये जो आखिरी हिस्सा है, ये देखें, हमने देखा कि जो दूसरी रिवायत है जो अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान से है, उसमें ये पूरे अल्फाज आए हैं। वो कहाँ है वो रिवायत? वो पूरी रिवायत हमें अबू दाऊद में मिलती है। ऐसे देखें, इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं हद्दसना मूसा बिन मरवान अर्रक़ी, हमसे बयान किया किन्होंने? मूसा बिन मरवान अर्रक़ी ने। वो कहते हैं हद्दसना शुआइब, उनसे बयान किया शुआइब ने, यानी इब्न इसहाक, शुआइब से मुराद इब्न इसहाक है। अनिल औज़ाई, किन से? इमाम औज़ाई से, वो भी यहाँ आए। अन यहया बिन अबी कसीर, यही इमाम यहया बिन अबी। अब देखें, अब सनद दूसरी है, अन अबी सलामा, किन से? अबी सलामा, अबी अन अबी हुरैरा, वो अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं। क़ाला, अबू हुरैरा फरमाते हैं सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला
जनाज़तिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे की नमाज अदा फरमाई, फ़क़ाला, पस आपने उसमें फरमाया, ये पूरे अल्फाज, वो पूरे अल्फाज जिनको हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला ने इस किताब में जिक्र किया है। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना व शाहिदिना व गाइबिना। अल्फाज उधर इधर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल ईमान व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुदिल्लना बअदहु। ऐ अल्लाह, हमें इसके अजर से महरूम न रख और इसके बाद हमें गुमराह न कर। तो ये जो अल्फाज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुदिल्लना बअदहु, तो ये भी इस सिलसिले में ये अल्फाज आए हैं। तो अब पता चला कि इसमें हमें ये दुआ मांगनी है, लेकिन सिर्फ यही दुआ नहीं आई है। तो हमारे यहाँ एक मामूल है, वल्लाहु आलम, हम जब ये जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी जल्दी होती है, हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हमें नमाज में जो इखलास के साथ जो दुआएं आई हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है या जिनको आइम्मा ने जिक्र किया है, उन दुआओं का हमें एहतिमाम करना चाहिए। आप खुद तसव्वुर करें कि आप हैं वहाँ पे, आप भी होंगे, मैं भी होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ईमान पे खातिमा फरमाए। तो जब हम वहाँ पे होंगे, हम उस वक्त कितने मोहताज होंगे दुआओं के। ये नहीं है कि आप 1 मिनट में आई, आपने दुआ सेकंड्स में दुआ कर दी और चले गए, ये प्रॉब्लम है। तो ये दुआ कम से कम पढ़े। और भी दुआएं जो अहादीस में आई हैं, मसलन अब आप पूछेंगे और कौन सी दुआ आई है, देखें सही मुस्लिम की रिवायत है, अन औफ इब्न मालिक, सैयदना औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाला, फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह, फरमाते हैं, क़ाला सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जनाज़तिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे पे नमाज पढ़ी। फ़हफ़िज़्तु मिन दुआइही, तो मैंने दुआ आपकी जो याद की, मैंने याद की आपकी दुआ में से, वहुवा यक़ूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। देखें ये कितनी खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा और इस मुर्दे पे रहम फरमा, व आफ़िही, उसको आफ़ियत अता फरमा, वअफ़ु अन्हु, और इसके गुनाहों से दरगुजर फरमा, व अक्रिम नुज़ुलहू, और इसका बेहतरीन इकराम फरमा जहाँ ये जा रहा है, व वस्सिअ मुदख़लहू, और जहाँ ये जा रहा है उसको वसअत कर, इसके ठहरने की जगह जहाँ पे ये दाखिल हो रहा है, वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्ज वल बर्द, और पानी से और ओलों से और बर्फ से इसको क्या कर, इसको दो, व नक़्क़िही मिनल ख़ताया, और इसको गुनाहों से पाक कर, साफ कर, कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अबयज़ मिन अद्दनस, जैसा कि तूने पाक किया साफ कपड़े को, सफ़ेद कपड़े को गंदगी से। बाज़ रिवायत में कमा युनक्का, यहाँ पे कमा नक़्क़ैत, कमा युनक्का अस्सौबुल अबयज़ मिन अद्दनस, व अब्दिलहू दारन खैरम मिन दारी, और इसके लिए बदल दे इस दार से बेहतर घर, इस घर से बेहतर घर इसको अता फरमा, व अहलन खैरम मिन अहलिही, और इन घर वालों से बेहतर घर वाले अता फरमा, व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही, और इस स्पाउस से बेहतर इसको स्पाउस अता फरमा, व अदखिलहु अल जन्नह, और इसको दाखिल कर किसमें, जन्नत में, व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र, और इसको महफूज रख किससे, अज़ाब कब्र से, औ मिन अज़ाबिन नार, या फरमाया अज़ाब नार से। देखें कितनी अहम दुआ है ये। क़ाला, फरमाते हैं इमाम औफ बिन मालिक फरमाते हैं, देखें ये कितना अहम है, ये वही जो मैं आपकी तवज्जो में इसी जानिब मबजूल कराना चाहता था। औफ बिन मालिक रहिमहुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़ाला हत्ता तमन्नैतु अन अकून अना ज़ालिकल मय्यित, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इस मुर्दे के लिए दुआ की, हत्ता कि मैंने तमन्ना की कि काश मैं ही ये मायत यहाँ पे होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए इस तरह दुआ करते। इससे पता चलता है कि सहाबा की प्रायोरिटीज़ क्या थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इन दुआओं का सादिर होना और इस इखलास के साथ, तो हज़रत औफ बिन मालिक दुआ कर रहे थे, काश मैं होता तो मेरे लिए इजाबत हो जाती इस दुआ की। ठीक है, तो ये दूसरी दुआ है। तो और भी कुछ दुआएं इस सिलसिले में आई हैं। एक दुआ हम जिक्र करेंगे जिसको इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ने खुद अल-उम में जिक्र किया है। ये बहुत अहम मसला है। अल-उम जो इमाम शाफी रहिमहुल्लाह की है, उसमें उन्होंने इस दुआ को जिक्र किया है। बड़ी अहम दुआ है ये दुआ, कई सलफ से साबित है, कई अखबार और आसार में आई है। देखें ये भी बहुत अहम दुआ है। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं व मिम्मा युस्तहब्बु फी दुआ, और दुआ में जो कुछ कहना मुस्तहब है, और दुआ में जो कहना मुस्तहब है वो ये भी है कि अन यकूल, कि ये कहे, नमाज पढ़ने वाला क्या कहे, जो दुआ की बात हो रही है, ये अद्दुआ लिल मय्यित, ये क्या कहे, अल्लाहुम्मा अब्दुक, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा है। कौन? जो मरा, जो मायत है। अल्लाहुम्मा अब्दुक, ऐ अल्लाह तेरा बंदा है। वब्नु अब्दिक, तेरे बंदे का बेटा है। देखिए इसमें ये, ऐ अल्लाह तेरा बंदा है और तेरे बंदे का बेटा है। खरज मिन रौहि दुनिया वसाअतिहा, ये दुनिया के आराम और दुनिया की कुशादगी से निकला है ना, ये निकला।
वमहबूबुहु व अहिब्बाउहु फीहा, इस हाल में निकला कि इसके महबूब और इसके प्यारे इसी दुनिया में हैं, उनको छोड़ के, उनको हालत फिराक में छोड़ के निकला इस दुनिया की आसाइश और इस दुनिया की साथ से। कहां की तरफ? इला जुल्मतिल कब्र, हो कब्र की तारीकी की तरफ। वमा हुवा लाक़ीह, और उसकी तरफ जिसको ये आगे मिलने वाला है, जिससे इसकी मुलाकात होने वाली है। अब देखें, अब ये एक तरफ की सिफारिश है इसके लिए हक में। कान यशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, ऐ अल्लाह ये गवाही देता था कि तेरे सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक, इस बात की भी गवाही देता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल है। ये तो सबसे बड़ी सिफारिश है ये जुमला। व अंत आलमु बिही, और तू सबसे ज्यादा इसको जानता है, इसके हसनात सय्यात सब मालूम है। देखें ये देखिए कितना अच्छा जुमला है। अल्लाहुम्मा नज़ला बिका, ऐ अल्लाह ये तेरे पास आया। व अंत खैरु मंजूरिन बिही, और तू वो है जो सबसे बेहतर है जिसके पास आया जाए, जिसके पास इंसान आए। और वह अस्बह फकीरन इला रहमतिक, और अब ये तेरी रहमत का पूरी तरह क्या बन गया? मोहताज। और देखे वह अंत गनीयुन अन अज़ाबिही, और तू इसको अजाब देने से बेनियाज है। ठीक है। वक़द जिनाका राग़िबीन इलैक, ऐ अल्लाह हम तेरी तरफ रगबत करते हुए आए। क्यों आए? शुफ़ाअ लहू, इसकी शफाअत करते हुए, इसकी सुफारिश करते हुए। अब सुफारिश देखें क्या है? अल्लाहुम्मा, ऐ हमारे अल्लाह, फ़इन कान मुहसिनन, अगर ये मुहसिन था, नेक इंसान था, फ़ज़िद फ़ी इहसानिही, तो इसके एहसान में, इसकी नेकी में इजाफा फरमा, या इसके सवाब में इजाफा फरमा। व इन कान मुसियन, यही दो सूरतें होंगी ना। अब अगर ये गुनहगार था, फ़तजावज़ अन्हु, पस दरगुजर फरमा। व बल्लिग़हु बिरहमतिका रिज़ाक, और अपनी रहमत से इसको अपनी खुशनुदी की तरफ, या अपनी खुशनुदी तक ले जा। वक़िह फितनतल क़ब्रि व अज़ाबहु, और इसको कब्र की आजमाइश और कब्र के अजाब से बचा। वफ़्सह लहू फ़ी क़ब्रिही, और इसको कब्र में वसअत अता फरमा, कुशादगी अता फरमा। वजा फ़िल अर्ज़ अन जंबैही, और इसके पहलुओं से कब्र को दूर रख, वो जो कब्र इंसान को चीरती है ना, उससे भी इसको महफूज रख। वलक़्क़िह बिरहमतिकल अमन मिन अज़ाबिक, और इसको अपनी रहमत से अजाब से अमन दे। कब तक? हत्ता तबअसहु इला जन्नतिक, जब तक कि तू उसको कहां ले जाए? या अरहमर राहिमीन, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले। तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप ये तीनों दुआएं पढ़ेंगे, इस मुर्दे के लिए बड़ी फायदेमंद दुआएं हैं। और ये जो अज़कार हैं, इसके बारे में ये जो इमाम शाफी की जो ये दुआ है, अब देखें, अब कोई इंसान इसको बिदअत कहे तो कहे, उसकी मर्जी है। तो बहरहाल इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ने इसको में जिक्र किया है। ठीक है। तो खतीब शिरबीनी फरमाते हैं रहिमहुल्लाह ताला, इस पे अपनी तालीक चढ़ाते हुए फरमाते हैं, जमा ज़ालिका शाफ़ी रहिमहुल्लाह ताला मिनल अखबार, फरमाते इमाम शाफी ने इसको अखबार से जमा किया, जो मुख्तलिफ आसार सलफ से मरवी थे उनसे जमा किया। वस्तहसनहु अल असहाब, और शाफी मजहब के जो असहाब हैं उन्होंने इस दुआ को मुस्तहसन समझा। इसीलिए सादत शाफिया के यहाँ रिवाज है कि वो इस दुआ को पढ़ते हैं मुर्दे के हक में। ठीक, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब देखें, ये हमने 3 तकबीरें पढ़ी, 3 तकबीरें पढ़ते हैं, हमने यहां नहीं पढ़ी, 3 तकबीरें पढ़ते हैं। फातिहा पहली के बाद, दूसरे के बाद दुरूद, तीसरी के बाद दुआ। उसके बाद फरमाते हैं हमारे जो मोहसिन हैं हजरत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला, फरमाते हैं व बाद अज़ ऑन, और इसके बाद, इन दुआओं के बाद, या एक दुआ जो उन्होंने जिक्र की, व बाद अज़ ऑन। अब शाह हमदान ने एक दुआ इसलिए जिक्र की क्योंकि ये मतन है और मतन में इख्तिसार होता है। अगर मतन में तवील दुआएं जिक्र की जाएंगी तो उसको मायूब समझा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा जो मतन अबी शुजा है ना, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, उसमें जब जनाजे का जिक्र है उसमें ये तवील दुआ लाई है। कौन सी? इमाम शाफी वाली ये दुआ, ये तवील दुआ जिक्र की है। तो लेकिन उस पर जब हाशिया चढ़ाया है इमाम इब्न कासिम अल गज़ी ने, उन्होंने कहा कि ये मायूब है, मुतून में दुआएं तफसील के साथ जिक्र नहीं की जाती। तो शाह हमदान का भी चूंकि ये मतन है, इसीलिए उन्होंने एक दुआ पर इक्तिफा फरमाया। उसके बाद फरमाते हैं व बाद अज़ ऑन, और इस दुआ के बाद तकबीर चहारुम भी गोयद, क्या कहे गए? चौथी तकबीर कहेगा। और उसके बाद फरमाते हैं व सलाम दहंद, और उसके बाद क्या करेगा? सलाम। तो 4 तकबीरें प्लस 1 सलाम है। ठीक है। तो ये है नमाज जनाजा इजमाली तौर पे। अब इसमें सादात शाफिया क्या फरमाते हैं, देखिए ये अहम नुकता है। वो फरमाते हैं पहली के बाद ये फातिहा पढ़ेगा, दूसरी के बाद ये दुरूद पढ़ेगा, तीसरी के बाद ये दुआ करेगा, चौथी के बाद ये क्या करेगा? तो सादात शाफिया फरमाते हैं ये मतनुल गायत व तकरीब में लिखा है, फरमाते हैं व यक़ूलु फिर राबिया, ये जो चौथा होगा जिसके बाद ये सलाम फेरेगा, इसको ये खाली नहीं रखेगा, इसमें क्या पढ़ेगा? ये अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु, जो मैंने अभी कहा।
ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، ہمیں اس کے بعد فتنے اور آزمائش میں نہ ڈال، واغفر لنا ولہ، اور ہماری مغفرت فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ تو یہ جو یہ ذکر ہے یہ چوتھے کے بعد کرے گا، چوتھی تکبیر کے بعد، اس کے بعد وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ، اور جب یہ پڑھے گا یہ دعا، اس کے بعد یہ اس چوتھی تکبیر کے بعد کیا پھیرے گا؟ سلام پھیرے گا۔ تو اس کے ساتھ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب ہاں اس کے بعد اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ جو یہ مسئلہ ہے نا 4 تکبیرات کا، جس کو شاہ حمدان نے ذکر کیا، جس کو شافعی علماء نے ذکر کیا، اس کی کچھ دلیلیں ہم ذکر کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ صحابہ کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ بعض 4 کے قائل ہیں، بعض 3 کے قائل ہیں، بعض نے تو 6 کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان تکبیرات میں اختلاف ہے۔ ہم چونکہ شافعی مذہب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم شافعی مذہب کا ہی قول دیکھیں گے اور اس کی دلیل۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل اس کی بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی۔ کب دی؟ فی الیوم، اسی دن، الذی مات فیہ، جس میں نجاشی کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نجاشی کے لیے صلاۃ غائبانہ نماز پڑھی گئی تھی، ہے نا، یہ حبشہ کے بادشاہ تھے نا، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ سینکڑوں میل دور سے آپ کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی کہ نجاشی کی وفات ہوئی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ نجاشی کی وفات کی خبر اطلاع دی گئی بذریعہ وحی، تو آپ آئے، آپ نے صحابہ کو ان کی موت کی خبر دی اس کس دن؟ جس دن نجاشی کی وفات ہوئی تھی۔ خرج الی المصلی، آپ جنازہ گاہ کی طرف نکلے، فصف بہم، صحابہ کے ساتھ کیا بنائے؟ صف بنائے، وکبر اربعا، اور کتنی تکبیریں کہیں؟ 4۔ تو پتہ چلا یہ قطعی دلیل اس سلسلے میں ہے، بڑی واضح دلیل ہے، وہ قطعی ظنی کے معنی میں نہیں، وہ قطعی ظنی کے معنی میں نہیں، یعنی قطعی، یعنی یہاں پہ میری مراد کلیئر دلیل ہے اس سلسلے میں۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کئی احادیث ہیں۔ روایت یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبر بعدما دفن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پہ جنازہ کی نماز پڑھی، اس کو دفن کرنے کے بعد، یعنی اس کو دفن کیا گیا تھا، فکبر علیہ اربعا، پس آپ نے اس پہ کتنی تکبیرات کہیں؟ 4۔ تو یہ 2 حدیثیں واضح ہیں اس سلسلے میں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکبیرات ہیں؟ 4۔ اب وہ علماء جو 4 کے قائل ہیں، 4 مطلب 4 نکاح نہیں، 4 تکبیرات۔ قال الامام النووی رحمہ اللہ، امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں بڑا اہم ہے یہ، اس کو یہ ہے، دیکھیں اسی کو فقہ الحدیث کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ حدیث 2 تھی نا، یہ فقہ الحدیث ہے، اور اس کو فقہ سلف کہتے ہیں، یہی سلف کا فقہ ہے، آپ سمجھے؟ دیکھیں قال ابن المنذر رحمہ اللہ، ابن المنذر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں ثبت، ابن المنذر بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی اجماع پہ کتاب ہے وغیرہ، فرماتے ہیں ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر اربعا، فرماتے ہیں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار تکبیر کہی؟ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی حدیثیں دیکھی نا ہم نے، اب دیکھیں اب جو یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ عمر بن الخطاب، 4 تکبیرات کے قائل کون ہیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب، وابن عمر، اور ان کے بیٹے حضرت عمر، وزید بن ثابت، اور زید بن ثابت، والحسن بن علی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا حسن، وابن ابی اوفا، اور سیدنا ابن ابی اوفا، والبرہ ابن عازب، اور برہ ابن عازب، وابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ، وابن عامر، اور ابن عامر، ومحمد بن الحنفیہ، اور بڑے فقہاء میں سے محمد بن حنفیہ، وعطا، اور امام عطا، والثوری، اور امام سفیان ثوری، والاوزائی، اور امام اوزائی، واحمد، اور امام احمد، واسحاق، اور امام اسحاق ابن راہوی، واصحاب الرائے، اور اصحاب الرائے، اصحاب الرائے کون ہیں؟ حنفیہ، احناف ہیں اصحاب الرائے، اور یہ رائے یہ محمود رائے ہے، رائے محمود بھی ہوتی ہے اور مذموم بھی ہوتی ہے، یہ ایک بڑا ڈسکشن ہے ان کو اصحاب الرائے کیوں کہا جاتا ہے، تو بہرحال یہ مذموم نہیں ہے، یہ محمود ہی ہے انشاءاللہ یہاں پہ، کلیئر۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، بس اس پہ بات کریں گے تو اس کے بعد ہماری کلاس مکمل ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب یہ تکبیر کہے گا، 4 تکبیر کہے گا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہر تکبیر کے وقت رفع الیدین کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ہاں، جب یہ پہلی تکبیر، پھر جب یہ سورہ فاتحہ کے بعد اللہ اکبر، ہر مرتبہ رفع الیدین کرے گا۔ تو بہرحال یہ شوافیہ کا مذہب ہے۔ کس نے کہا؟ امام شافعی نے فرمایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا، یہ جنائز پہ کتنی مرتبہ تکبیر کہے گا؟ 4 مرتبہ۔
وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، اور ہر تکبیر کے ساتھ یہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے گا. تو بہرحال اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. شوافیہ کا اس میں موقف یہی ہے کہ یہ رفع الیدین کرے گا. اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے امام خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، فرماتے اپنے کندھوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا نماز جنازہ میں کیا ہے؟ سنت. یہ لیکن سمجھے یہ سنت ہے. اگر آپ نہیں بھی اٹھائیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. اگر اٹھائیں گے تو شافی مذہب میں یہ سنت ہے. کیا کرے گا؟ کندھوں تک یہ ہر تکبیر کے وقت اپنے ہاتھ اٹھائے گا. وَيَضَعُ يَدَيْهِ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ تَحْتَ صَدْرِهِ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، اور ہر تکبیر کے بعد یہ اپنے ہاتھ رکھے گا سینے کے نیچے جیسے یہ باقی نمازوں میں جہاں پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو یہ ہے اس سلسلے میں شوافیہ کا موقف. تو ہاں ان کا قول. اب اس سلسلے میں آخری سلائیڈ جس کو امام النووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اب دیکھیں یہ اہم ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ رفع الایدی فی تکبیرات الجنازہ. امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابن المنذر فی کتابہ الاشراف والاجماع، فرماتے ہیں امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی دو کتابوں میں، الاشراف اور دوسری کون سی ہے؟ الاجماع، اس میں ذکر کیا. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اجمعوا علی انہ یرفع فی اول تکبیرۃ، فرماتے ہیں اس پہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ نماز جنازہ میں جو پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر تب یہ ہاتھ اٹھائے گا. اس پہ اجماع ہے، وہ تو معلوم ہی ہے. نماز میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے وقت یہ ہاتھ اٹھائے گا، اس پہ اجماع ہے. واختلفوا فی سائرہا، لیکن جو باقی تکبیرات ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ باقی تکبیرات کے وقت یہ ہاتھ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا. اب فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں فمن قال بالرفع فی کل تکبیرۃ، وہ لوگ جنہوں نے ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کا قول اختیار کیا ہے. اس میں کون ہے؟ ایک ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر، وعمر بن عبد العزیز، اور عمر ابن عبد العزیز خلیفہ راشد، پانچویں خلیفہ راشد، وعطا اور امام عطا، وسالم اور امام سالم، والزہری اور امام زہری، وقیس بن ابی حازم اور امام قیس، والاوزائی اور امام اوزائی، والشافعی اور امام الشافعی، واحمد اور امام احمد، واسحاق اور اسحاق ابن راہوی. فرماتے ہیں وبہ اقول، اور میں بھی یہی کہتا ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ نہیں، ابن المنذر کہتے، فرماتے ہیں یہ کہتا کوئی نہیں، یہ ہم کہتے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں. فرماتے ہیں میرا بھی یہی قول ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں. اب کتنا اچھا لگتا ہے اتنے بڑے لوگوں کے پاس جب ابن منذر کہتے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں. اب کتنا عجیب اور معیوب لگے گا اگر ان سارے ناموں کے پیچھے میں کہوں وبہ اقول، اور میں بھی کہتا ہوں. آپ سمجھے؟ ہاں، تو یہ کہنے کے لیے کہ میں بھی یہ کہتا ہوں، اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی کھپانی پڑتی ہے علم کے لیے، تب جا کے اس کا اسٹیٹس پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے وبہ اقول، میری بھی یہ رائے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فرماتے ہیں قال. اب یہ قال کون ہے؟ یہ بھی ابن منذر ہے. امام النووی فرماتے ہیں ابن منذر نے کہا وقال ثوری واصحاب الرائے، ثوری اور اصحاب الرائے یعنی حنفیہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ لا یرفع الا فی الاولی، یا لا یرفع الا فی الاولی، یہ نہیں اٹھائے گا ہاتھ لیکن کس میں؟ پہلی میں، جیسا کہ حناف کا مذہب ہے. فرماتے ہیں واختلف فیہ عن مالک، فرماتے امام مالک کے بارے میں اس سلسلے میں جو روایات ہے ان میں کیا ہے؟ اختلاف. اس کے بعد امام النووی فرماتے ہیں ھذا نقل ابن المنذر، ھذا نقل ابن المنذر، فرماتے ابھی تک جو میں نے کہا یہ کس کی نقل ہے؟ کوٹیشن کس کی ہے؟ ابن المنذر کی. اس کے بعد اپنی طرف سے فرماتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں امام النووی، فرماتے ہیں وممن قال، اور جس نے کہا ہے کہ یرفع فی کل تکبیرۃ، کہ یہ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے گا، داؤد. وہ کون ہے؟ داؤد، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے یہ داؤد، امام داؤد ابن علی الظاہری رحمہ اللہ، امام داؤد جو بہت بڑے امام تھے. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے گا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تو اب حجت پوری ہو گئی، نہیں، یہ امام داؤد ہے. تو بہرحال یہ اس سلسلے میں قول ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ فقہ کے اختلاف کو جاننا، اس سے انسان کو وسعت پیدا ہوتی ہے. اب آپ کہیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ وہی کریں جو آپ کے محلے کے مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں، جو آپ کی مرضی، لیکن کم از کم ان چیزوں کو بدعت نہ کہا کرے. دیٹس واٹ کنسرنز می. باقی آرا ہے علماء کی، کوئی ایک عالم کو فالو کرے، کوئی دوسرے عالم کو فالو کرے، لیکن پرابلم وہاں پہ کھڑا ہوتی ہے جب آپ بدعت کہتے ہیں نا. جب آپ اس کو بدعت کہیں گے ہاتھ اٹھانے کو، تو دیکھیں اس بدعت کے لسٹ میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کسی قاسمی کو فالو کرتے ہیں، کسی ندوی کو فالو کرتے ہیں، یا مدینہ کے کسی گریجویٹ کو فالو کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے فالو کریں، مسئلہ نہیں ہے.
لیکن پرابلم یہ ہے جب آپ اس قول کو بدعت کہیں گے، جو ہی آپ نے بدعت کہا تو اس کی ذات امام شافعی سے گزر کے کبار صحابہ تک پہنچتی ہے، بس اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو یہ آج کی کلاس میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں اس سلسلے میں ذکر کی۔ ایک ہم نے یہ بات دیکھی کہ جو نماز جنازہ ہے اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے لیے کم سے کم تعداد کتنی ہونی چاہیے، اور فرض کفایہ سے کیا مراد ہے، اور اس نماز کی کیفیت کیا ہے، اس نماز کی جو تکبیرات وغیرہ ہیں وہ کتنی ہے، اور ان تکبیرات میں ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس سلسلے میں جو علماء کا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں شوافیہ کا جو مذہب ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس پہ پھر سے بات ہوگی، جہاں پہ انہوں نے شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جنازہ کے جو ارکان یا فرائض ذکر کیے ہیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی ان چیزوں پہ، پھر سے ان پہ نہیں بات ہوگی، یعنی ان سے متعلق جو مباحث ہیں۔ تو ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔